آخرت پر ایمان بعض لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، تو ان کے لحاظ سے تو جو دنیا سے جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ اب اس کے خواب کو آپ پورا کریں یا ادھورا چھوڑیں، مرنے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہڈیاں ہو کے ختم۔ اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں مر کے ختم نہیں ہوتا، حساب و کتاب شروع ہوتا ہے، تو آخرت پر ایمان جس کا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ آخرت میں نیک عمل فائدہ پہنچاتا ہے۔ ولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے مغفرت کی۔ علم ينتفع به، علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ، کوئی بھی علم ہو، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ينتفع به، کیا الفاظ ہے! آج مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ بعض حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتے، حالات سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ نبی نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل ختم، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں کھود دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اولاد اگر نیک نہ بھی ہو تو بھی باپ کے لیے دعائیں مانگے گی، وہ تو باپ کو فائدہ ہوگا، تو صالح کا لفظ اللہ نبی نے کیوں بتایا نیک اولاد؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعائیں نیک اولاد ہی مانگا کرتی ہے، بری اولادیں ایک دفعہ قرآن خوانی کروا کے، دیگیں بانٹ کے، تمبو شمبو لگا کے ختم۔ بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں بات، اتنی صاف ستھری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا؟ عمران خان کی تقریر تو پھر بہت مشکل ہے تو سمجھ میں آ جائے، یا اور کسی سیاسی لیڈر کی۔ جی تو ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ جو دعائیں مانگنے والی اولاد ہے وہ بری اولاد دعائیں مانگتی نہیں ہے، وہ فارمیلٹی پوری کرتی۔ ابا کا تیجا ہے، تمبو شمبو لگائے، قرآن خوانی مسجد میں بچوں کو بلا کے پیسے پکڑا دیے، یعنی ثواب بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا، کہ مدرسے کے بچوں کو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بریانی چائٹ، وہ اسی حساب سے بخشش کی دعا کرتے ہیں جتنی اس بریانی میں بوٹیاں نظر آئیں۔ اگر دال چاول کھلاؤ گے تو وہ ایسی پھسپھسی سی دعا نکلے گی ان کے منہ سے، ٹھیک ہے نا۔ جتنا گاڑھا سالن ہوگا اتنی زیادہ بخشش دعا، یعنی ایسی پاورفل دعا۔ تو وہ فارمیلٹی ہے کہ ابا تھے، پھر سالانہ برسیاں منا لیتے ہیں، یہ کوئی مغفرت کے، یہ کوئی اصالہ ثواب تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی انٹرٹینمنٹ ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ ہر قوم میں کچھ رسومات ہوتی ہیں تو مسلمان بھی کچھ رسومات کر لیتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے بڑے کڑک مزاج، ان کو کسی نے ہدیہ دیا اور فرمایا، ہدیہ دیتے ہی فرمایا دعا کریں میرے لیے، انہوں نے فوراً ہدیہ واپس کیا، فرمایا ہمارے ہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ فری میں بھی میں کر سکتا تھا، ہدیہ دے کے فوراً کے دعا کریں تو اس سے گویا یہ لگ رہا ہے کہ پہلے یہ پیسے لے لیں اس کے بعد کیا کریں۔ وہ کڑک مزاج تھے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے یہاں فری میں دعائیں ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر معذرت کی اس نے، حضرت وہ تو ویسے ہی لگا دیا میں نے ساتھ میں، مقصد تو یہ تھا کہ دعا کریں، تو میں ویسے ہی دے رہا ہوں۔ تو کوئی لالچی ہو تو وہ کیا کرے گا، لفافہ لے کے دعا، پھر کہے گا مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ چارجز ہوں گے، مزید دعا کروانی ہے تو اس کے الگ ریٹ ہیں۔ یہ پیر چل رہے ہیں آج کل، جاہل پیر جو ہے نا، یہ دم درود اور یہ دیکھو نا، یہ ہر دعا کے پیسے ہیں ان کے الگ۔ خیر، تو نیک اولاد جو باپ کے لیے، ولد صالح يدعو له، تو اللہ علی سگبارہ کے بیٹے کو جس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا مشن خواب پورا کروں گا، اللہ اس کو ولد صالح بنا دے
تاکہ وہ خواب پورا کرنے کے بجائے باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دے کہ ان کے لیے دعائیں مانگو, صدقات و خیرات کرو ان کے لیے. اور تیسری چیز جو نبی نے بتائی, او علم ينتفع به, ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اب تک جو میں یہ حدیث سنتا تھا نا, علم تک دماغ جاتا تھا کہ نبی نے فرمایا کوئی علم چھوڑ کر جاؤ. آج مجھے نہیں پتا تھا یہ ينتفع به کی قید کیوں لگا دی, وہ علم جس سے لوگوں کو کیا ہو, فائدہ. ابھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہوتے ہیں مگر پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. جیسے کوہ پیما کو عبور کرنا, یہ علم تو ہے, یہ بھی ایک علم ہے نا, ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے. علم کا مطلب کوئی چیز کا آنا, کوئی چیز جاننا, کوئی ایبلٹی ہونا, یہ بھی ایک علم ہے. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا, جس کو آتا ہے وہی کرے گا. تو اس علم سے اگر بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہے پھر تو یہ علم فائدہ پہنچائے گا. فائدہ نہیں ہو رہا تو پہاڑ سر کرنا بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو ينتفع به, اے اللہ, نبی نے فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو, وہ علم ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس, جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے, قوم کو کیا ہو رہا ہے, فائدہ. وہ علم ڈاکٹروں کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے, فائدہ. وہ صحیح حکیموں اس لیے حکیموں میں 2 نمبر بہت مارکیٹ میں آ گئے, وہ صحیح حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس ہے. تو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو روتی نہ ہو. سخت آنکھیں ہوتی ہے نا, نصیحت کی بات سن کے بھی اس کو رونا نہیں آتا. مجھے ایسی آنکھ نہیں چاہیے, ایسی آنکھ چاہیے جو تیری یاد میں, تیرے خوف سے روتی ہو. فرمایا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ, اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ, بولو نا بھائی, نہ پہنچائے.